جب تک جنت میں میری امت داخل نہیں ہو۔ سابقہ امتیں کھڑی ہوں گی، ہر امت پہ جنت حرام اتنی دیر تک جب تک محمد کریم کی امت جنت میں۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کیا ان امتوں میں کوئی ایسا جوان بھی نہیں ہے جس کے دامن میں اعمال ہی اعمال ہوں، سجدے ہی سجدے ہوں، اور تھوڑا سا تعارف کرا دوں اللہ اکبر دیکھنا کیا تیرے اعمال زیادہ ہیں یا میرے ان اللہ اکبر سابقہ نبیوں کی امتوں کے اعمال زیادہ ہیں؟ تھوڑا سا توجہ کرنا، اعمال ان کے زیادہ ہوں گے لیکن محمد کریم کی وجہ سے ہمیں عزت اللہ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ساری امتیں کھڑی ہوں گی، آج ذرا تھوڑا سا غور کر کون کون کھڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، حضرت عاصم بن برخیہ بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے۔ یہ سلیمان نبی کا امتی ہے جس کا ذکر 19ویں سپارے کے اندر مالک نے سلیمان نبی کی کچہری سجی تھی، اللہ اکبر اعلان فرمایا ہے کوئی تخت بلقیس اٹھا کے لانے والا؟ کسی نے کہا حضور شام تک آ جائے گا، کسی نے کہا محفل کے اختتام تک آ جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا نا آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ رب کا قرآن ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے اور کوئی نہ اٹھا، عاصم بن برخیہ اٹھا، یہ اٹھے، یہ رب کا قرآن ہے۔ کہا حضور تخت بلقیس کی لمبائی چوڑائی بھی دیکھو، فاصلہ 2500 میل کا فاصلہ، کتنا دور؟ 2500 میل کا فاصلہ بھی دیکھو، آنکھ جھپکنے کی مدت بھی دیکھو۔ کہا ہمیں تو اس سے پہلے چاہیے، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ عرض کی حضور بس اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، تخت بلقیس اٹھا کے قدموں میں رکھنا ہمارا۔ اتنی طاقت کا مالک آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس 2500 میل کے فاصلے سے اٹھا کے قدموں میں رکھ دینے والا، یہ بھی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ اب توجہ کریں، یہ بھی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، کہا جائے گا عاصم بن برخیہ تیری بڑی شان قرآن میں پڑی تھی، تو نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو 2500 میل کے فاصلے پہ اٹھا کے قدموں میں رکھ دیا تھا، جنت کا دروازہ بھی کھلا ہے، جاتا کیوں نہیں ہے؟ آگے سے کہے گا کیسے جاؤں، میں نے سلیمان نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ آج اگر کوئی پہلے جنت میں جا سکتا ہے تو صرف محمد کا غلام، صرف محمد عربی کا غلام جا سکتا ہے، اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا، جنت کے دروازے پہ ہم جیسے گنہگار کھڑے ہوں گے، لیکن ادھر اصحاب کہف جن کا ذکر 15 سپارے کے اندر موجود ہے، پوری سورت اللہ نے سورت کہف کے نا سے نازل فرما دی۔ یہ اصحاب کہف بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، کوئی میرے محمد کا غلام چلتے چلتے جا کے پوچھے گا اصحاب کہف ہم نے تمہاری قرآن میں بڑی شان پڑھی تھی، تمہاری شان یہ آئے اگر اصحاب کہف تمہاری صحبت میں کتا بھی بیٹھ جائے وہ بھی جنت کا حقدار بن جائے، کتا بھی ان کی صحبت میں بیٹھ جائے، جنت کا حقدار۔ اصحاب کہف معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جنت کا دروازہ بھی کھلا ہے اور تم جاتے نہیں ہو، حالانکہ تمہاری شان یہ ہے دنیا کے اندر ہم تمہارے نام کا وظیفہ کر کے اپنے بچوں کو دم کرتے، اللہ شفا عطا فرما دے، ہم تمہارے نام کا تعویذ بنا کے اپنے گھروں کے دروازے پہ لگاتے، جنات بھی اندر سے نکل جاتے، ہم تمہارے نام کا تعویذ
کشتیوں میں لگاتے، کشتیاں بھی ڈوبنے سے بچ، ہم تمہارے نام کا تویز بنا کے گندم کے ڈھیر پہ لگا دیتے، بیماری تو بیماری ہے، کیڑا مکوڑا بھی قریب نہیں آتا تھا۔ آج جنت کا دروازہ کھلا ہے، تم جاتے نہیں ہو، آگے سے کہیں گے ہم کیسے جائیں؟ آج اگر کوئی پہلے جا سکتا ہے تو محمد کا غلام تو جو ہے۔ اچھا کسی کو اپنی عبادت پہ مان ہو، یار میری بڑی عبادت ہے، میں تو سجدوں کی وجہ سے پہلے جاتا ہوں، چلو یہ بھی سن لو۔ اگر جو ابھی تک بھی جس کا ایمان یہی ہے، ہمیں یہ میں ایک پرانا جملہ بھی عرض کرنے والا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا۔ یہ جنت کے دروازے پہ شمعون یہودی بھی کھڑا ہوگا جس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، جنت کا دروازہ بھی کھلا ہوگا۔ یہ شمعون کون ہے میں تعارف کروا دوں، یہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے والا، 1000 مہینے تک عبادت کرنے والا، یہ بھی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ یہ شمعون کون ہے جس نے سر سجدے میں رکھا اور ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی، اللہ اللہ مجھے اگر تو اولاد عطا فرمائے، ایک بیٹا نہ دینا، 2 بیٹے نہ دینا، 5 10 بیٹے نہ دینا، اگر بیٹے دینا تو 1000 بیٹا دینا، اگر بیٹے اولاد دینی ہے تو 1000 بیٹا دینا۔ مالک نے فرمایا کیا کرے گا؟ کہا ان کو جب تو دے گا مزدوری پہ نہیں لگاؤں گا، تجارت پہ نہیں لگاؤں گا، انہیں کاروبار پہ نہیں لگاؤں گا۔ مالک نے فرمایا کیا کرے گا؟ کہا تو دیتا جائے گا، میں پالتا جاؤں گا جہاد کے لیے، شہید کرواتا جاؤں گا 1000 بیٹا۔ مالک نے دعا کو قبول فرمایا، 1000 بیٹا مالک نے۔ اب توجہ کرنا، جس کا 1000 بیٹا وہ بھی شہید، باپ بھی آئے ہے، یہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے والا، یہ خود بھی جنت کے دروازے پہ دروازہ کھلا ہوگا، 1000 شہید بھی دامن میں، یہ بیٹے بھی کھڑے ہوں گے، 1000 بیٹا شہید وہ بھی دامن میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کوئی میرے محمد کا غلام چلتا چلتا جائے گا، جا کے کہے گا او شمعون بتا تو صحیح، تیرے دامن میں سجدے بھی ہیں، تیرے دامن میں جہاد بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، آج جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ آگے سے رو کے کہے گا آج سجدوں کی وجہ سے کوئی پہلے جنت میں نہیں جا رہا، کوئی جہادوں کی وجہ سے جنت میں پہلے نہیں جا رہا، زکاتوں کی وجہ سے نہیں جا رہا، اگر کوئی جا رہا ہے تو محمد کی غلامی جو ہے اتنا اعلیٰ قسم کی، میرے مصطفیٰ کی وجہ سے یہ ساری عزت ملی، ہمیں یہ عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے ملی۔ اب بھی کوئی کہے کہ میرے سجدوں کی وجہ سے، نا نا ایسے نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات یہ بھائی کے کہنے پہ میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ فرمانا، اگر آپ سننا چاہیں تو میں اگلی بات چھیڑوں۔ اچھا ہاتھ کھڑے کرو، میں نے پتہ لگے کیڑے کیڑے تھکے بیٹھے ہو، جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو۔ اچھا یہ جاگ دے، اچھا جڑے نہیں تھکے، میرے زبان ہے نا پھر میں پوچھنا سی بھی جڑے جڑے جاگ دے بیٹھے تو میں تسی تو جاگ دے ہو نا، میں کل ہی ایک جگہ دے نا تسی انج سن دے پائے ہو توجہ نال، بڑی خاموشی نال، خان محمد قادری قبلہ استاد دے نال آیا پشاور دے علاقے خطاب واسطے گیا نا، استاد دا خطاب سی، اسی تا جتیاں چکن والے سی، آپ ہونے نا گئے نا پٹھانا دا علاقہ سی، تو سارے دے سارے ٹرک ڈرائیور سی۔ کیسے توجہ فرمانا ان جملوں کے اوپر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں، آپ بتائیں عشرہ مبشرہ یہ جو صحابہ ہیں، عشرہ کا مطلب ہے 10،
मुबशरा का मतलब है जिनको मेरे रसूल ने ज़बान नबुव्वत से जन्नत की खुशबू। ये 10 क्यों आए, ये 20 क्यों नहीं है, ये 30 क्यों नहीं है, ये 50 क्यों नहीं है, ये 8 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, आखिरकार हिकमत क्या है? आज जरा तवज्जो फरमा, इनकी कुर्बानी की वजह से, मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से, अल्लाहु अकबर, कब हुजूर ने ऐलान फरमाया मेरे करीम बैतुल, अल्लाहु अकबर, 16-17 महीने तक मदीने में पहुंच कर भी हुजूर ने काबे की तरफ मुंह नहीं किया, बल्कि बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके हुजूर नमाज पढ़ाते रहे। ज़ोहर की नमाज का वक्त आया, अल्लाहु अकबर, 2 रकातें हो चुकी थी, अभी 2 बाकी थी। मेरे रसूल का बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठने लगा, निगाहें उठने लगी। बेनियाज ने फरमाया जिब्रील, अर्ज़ करता है जी मौला, फरमाया जा मेरे हबीब से कह दे चेहरा फेरना तेरा काम है और किबला बदलना ये हमारा काम है। जिब्रील ने भी अर्ज किया कि परवरदिगार, 2 रकातें हैं, 2 रह गई हैं, अब थोड़ा सा इंतजार कर ले। फरमाया ना ना, हम यही तो देखना चाहते हैं। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल। हम नमाज में तो देखना चाहते हैं कौन मेरे रसूल की पैरवी करता है, कौन कदमों पे अड़ जाता है, बस यही तो देखना चाहते हैं। जिब्रील ने पैगाम सुनाया। अब थोड़ा सा तसव्वुर करना, हुजूर खड़े थे शुमाल की तरफ, बैतुल मुकद्दस शुमाल की तरफ था, दरमियान में सफ़े बनी थी। मेरे रसूल ने चेहरा फेरा, सिर्फ चेहरा नहीं फेरा, हुजूर चले जनूब की तरफ। जो जो मेरे रसूल चेहरा फेरते गए, ये 10 सहाबा साथ चेहरा फेरते। किसी ने कहा क्या वजह है, मामला समझ में नहीं आता, नमाज हो रही है, किबला उधर है। सहाबा ने कहा हम जानते हैं किबला उधर है, हम कहाँ किबले को देख रहे थे, हम तो मोहम्मद के चेहरे को देख रहे थे। हुजूर इधर आए जनूब की तरफ, इन सहाबा ने मुंह फेर, ये नमाज हो रही है, ऐलान नहीं हुआ भाई किबला बदल गया है, ऐलान नहीं हुआ, बस हुजूर को पैगाम आया। हुजूर चुपके से हुजूर वहां से चले, इधर आए। जिन 10 सहाबा ने मशवरा नहीं किया, नमाज की नहीं सोची कि नमाज चली जाएगी, बस मेरे रसूल के चेहरे को तकते रहे। 10 सहाबा ने जिन्होंने चेहरा हुजूर के पीछे फेरा था, उन्हीं को मेरे रसूल ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह। क्यों? कहा कुछ ऐसे भी थे जो कदमों पे अड़े। ये वो थे जिन्होंने एक मिनट भी नहीं लगाया, सोचा भी नहीं क्या बन रहा है। दोस्तान मोहतरम, वक्त काफी